آج ایک بڑی اہم خبر آپ کو اور دیں، وہ ہے جی وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف صاحبہ نے ای ٹیکسی اسکیم کا افتتاح کر دیا ہے اور کامیاب افراد میں گاڑی کی چابیاں بھی تقسیم کی ہے، اور وہ کہتی ہیں کہ خواتین کے روزگار کے حصول میں یہ کلیدی کردار ادا کرے گی۔ یہ بڑی اہم بات ہے کہ اس سے پہلے جب وزیر اعظم تھے 90s میں میاں نواز شریف صاحب، ان کے والد، تو انہوں نے پیلی ٹیکسی سے شروع کی تھی۔ اب انہوں نے ای ٹیکسی خواتین کے لیے جو شروع کی ہے اور اس پہ چابیاں بھی تقسیم کر دی ہیں انہوں نے۔ ای ٹیکسی اسکیم کا افتتاح کر دیا ہے۔ یہ لوگ بے روزگار ہیں ان کے لیے بڑی اچھی خبر بھی ہوگی، اور ظاہر ہے بہت ساری چیزیں وہ شروع کر رہی ہیں، بہت سارے منصوبے شروع کر رہے ہیں، کیے ہیں انہوں نے، اور ایک جہاز بھی انہوں نے خریدا ہے۔ پنجاب حکومت نے ایک جہاز لیا، اور وہ کہا جاتا ہے جی کوئی 10-12 ارب کا وہ جہاز ہے، اور اس جہاز پر کہیں وہ آتی جاتی ہیں تو ان پہ تنقید ہو رہی ہے کہ جی ایک طرف تو پاکستان قرضے پہ قرضہ لے رہا ہے دنیا بھر سے، اور آپ نے ابھی پی آئی اے بیچا ہے۔ اگر چلا سکتے آپ جہاز تو پی آئی اے کیوں بیچتے؟ پھر آپ نے جہاز کیوں لے لیا؟ نہیں، گاڑیوں پہ ہی لوگ تنقید کر رہے ہوتے ہیں کہ سرکاری افسران کو نہ دی جائیں۔ تو سر آپ کس طرح دیکھ رہے ہیں سارے معاملوں کو؟ ای ٹیکسی کا افتتاح کر دیا انہوں نے، اور ایک جہاز خرید دیا جس سے سب زیادہ تنقید ہو رہی ہے، لیکن جواب یہ دیا نون لیگ نے سامنے سے جب تنقید ہوئی پیپلز پارٹی کی جانب سے بھی کہ جی سندھ حکومت کے پاس بھی جہاز ہے اور بلاول سفر کرتے ہیں اس میں، ہم نے تو کبھی نہیں کہا۔ دو الگ الگ باتیں ہیں۔ پہلے تو پیلی ٹیکسی پہ آ جاتے ہیں۔ پیلی ٹیکسی کا کیس آپ کو یاد ہوگا کہ بہت عرصے تک چلتا رہا، اور پاکستان کی فلاپ ترین منصوبوں میں سے ایک تھا۔ جو گاڑیاں ہمارے ملک میں تھیں، ایک تو وہ گاڑیاں لی گئیں جو دنیا کے کسی ملک میں نہیں بکی تھی، وہ ڈائیوو اور وہ دوسری تھی ہونڈائی، جو کہیں نہیں بکی، وہ پاکستان میں پھر آ گئی، اور پھر اس کو جو ہے وہ دیا گیا، اور اس کے بعد وہ گاڑیوں کی چند ماہ قسطیں جمع کرنے کے بعد وہ گاڑیاں ہی نہیں تھیں۔ کچھ گاڑیاں کہتے تھے افغانستان چلی گئیں، کچھ ایران میں چل رہی ہوتی تھی، کوئی کہیں کی تصویریں آتی تھی، یہاں نہیں تھی بہرحال وہ، اور وہ بری طریقے سے فلاپ ہوا، اور ان کی حکومت جانے کے بعد اس میں بہت کیسز بند کیے، کتنے بینکر، سینئر بینکر بیچارے جیلوں میں گئے، ایف آئی اے کے مخدر ہیں۔ بہرحال وہ قصہ پائنہ ہو گیا، آخر میں وہ کیس ختم ہو گیا۔ اب دوبارہ یہی ایک فلاپ چیز جو ہے دوبارہ آزمائی گئی ہے اب ای ٹیکسی کے نام سے۔ اب دیکھتے ہیں اس میں کون سی گاڑیاں ملتی ہیں، کس کمپنی کی لاٹری کھلتی ہے، اور کس طرح اس کو لوگ لے کے کس طرح اس کو پے بیک کرتے ہیں۔ دیکھیں، اگر کوئی چیز گورنمنٹ کی ہو اور اس میں 70% بھی پے بیک ہو جائے تو وہ کامیاب مانی جاتی ہے، لیکن ایسا ہو کہ 10-20% ہو، باقی پیسے وہ چلے جائیں، تو عوام کا پیسہ ہوتا ہے، تو وہ کسی فرد واحد کی خواہش پہ اگر یہ تو اچھا منصوبہ نہیں، کیونکہ پنک اسکوٹی تو سندھ میں بھی دے رہے ہیں، پنک خواتین کے حوالے سے بھی۔ دیکھیں وہ اسکوٹی جو دے رہے ہیں نا، وہ تو اچھا، وہ دے پنک رہے ہیں نا۔ اسکوٹی سندھ حکومت نے جو دی ہیں، یہ بھی بڑی اہم بات ہے کہ وہ کراچی میں آپ کو پتہ نہیں شاید کہیں چلاتی ہوں خواتین، مجھے تو ایمانداری کی بات ہے ایک مرد چلاتا ہوا رات میں 10:30-11 کا ٹائم تھا، شارع فیصل میں نظر آیا۔ میں حیران ہو رہا تھا پنک اسکوٹی یہ بندہ کیوں چلا رہا ہے، بہرحال وہ نظر آیا۔ باقی وہ کہاں چلا رہے ہیں لوگ، یا خواتین نے لے کے گھر میں کھڑی کر دی ہے سر؟ نہیں، میں نے چلتی دیکھی ہے، اور اکا دکا یا ہاں اکثر بہت زیادہ نہیں، لیکن پھر کبھی بھی کبھار؟ جب بھی کسی اس پہ جاتا ہوں 1-2 نظر آ جاتی ہیں، لیکن اتنی تعداد میں نہیں جتنی نظر آنی چاہیے تھی، اور اس پہ نظر رکھنی چاہیے۔ میرے خیال میں اس قسم کی جو اسکیمیں ہوتی ہیں اس پہ اب تو بڑے آرام سے ایک چھوٹی سی چپ لگ جاتی ہے، پتہ لگ جاتی ہے اس کی لوکیشن کہاں ہے، کدھر نہیں ہے۔ دوسری بات جو کہ جہاز خریدنے کی، واہ 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 کیا بات ہے جناب! ایک غریب ملک، مقروض ملک سر، جو بڑی مشکل سے اپنی چیزیں پوری کرتا ہے، مقروض یہاں سر، قرضے لیے ہیں سب سے ہم نے۔ کتنے لوگ ہیں جو اپنی پینشنز کے لیے چکر لگا رہے ہیں، میڈیکل ختم کر دیا گیا ہے، اور جو نئے اپوائنٹمنٹ ہیں ان کے تو اس قسم کے کانٹریکٹ ہیں کہ کوئی پینشن ہی نہیں ہے۔ اس ملک میں اربوں روپے کا اگر جہاز خریدا جائے تو یہ تو فضول ترین خرچی ہوگی، میں تو کہتا ہوں۔ جہاں ایک طرف اعلان ہوتا ہے سندھ گورنمنٹ سے اور کے پی کے سے کہ باہر علاج کے لیے پابندی لگا دی ہے ان لوگوں نے، اس پہ سرکاری اس پہ، اور بہت ساری چیزیں کی ہے، لیکن کیا خرچ ہے جناب ہمارے؟ اب کبھی ہم دیکھتے ہیں ایف بی آر کے لیے نئی گاڑیاں لی جا رہی ہیں، کبھی کسی کے لیے لی جا رہی ہیں، تو جب سرکاری افسروں کو لی جا رہی ہیں تو ان کے لیے جہاز لے لیا تو کیا ہو گیا؟ اس میں کوئی وہ تھوڑی ہے، تو نہا رہے ہیں عوام کے پیسے ہیں ٹیکسوں کے، غریب کی تو کوئی سنتا نہیں ہے۔ غریب کو تو ان کی جو کم سے کم تنخواہ ہے وہ نہیں 50,000 کبھی کر پائے یہ لوگ، اور خود جہاز پہ جہاز خریدیں گے اور گاڑیاں خریدیں گے، اور ان لمیٹڈ پیٹرول، ان لمیٹڈ بجلی کا بل کیسے بھرا جاتا ہے کسی غریب سے پوچھو، پورے مہینے پریشان ہوتا ہے۔ جس دن بجلی کا بل آتا ہے اس دن رات نیند نہیں آتی، ایک مہینے بچوں کی اسکول کی فیس دیں یا پھر بجلی کا بل دیں،
اور گھر میں ایک وقت کھانا کھاتے ہیں, دوسرے وقت نہیں کھاتے ہیں, اس عوام کے حکمراں کہ یہ عیش, میں کہتا ہوں جتنی مذمت کی جائے کم ہے. جتنی مذمت کی جائے کم ہے. اور یہ ای ٹیکسی کی اناؤنسمنٹ کی گئی ہے, زبیر صاحب کہہ رہے ہیں یہ بھی صحیح ہے, یہ پیلی ٹیکسی کی طرح, اور یہ بھی کوئی اس طرح کا منصوبہ فلاپ منصوبہ نہ ہو جائے, اس میں بھی حکومت کو ظاہر ہے کہ نقصان ہوگا. تو حکومت کا نقصان کا مطلب ہوتا ہے عوام کے ٹیکسز کے پیسوں سے جو منصوبہ شروع کیے جاتے ہیں اس میں کہیں خدا نہ خواستہ نقصان ہو جائے. لیکن بہرحال نیت پہ شک تو نہیں کیا جا سکتا سر, انہوں نے تو ایک اچھی اسکیم دی ہے لوگوں کو. لیکن نیت تو ہمیشہ اچھی ہوتی ہے حکمرانوں کی, کہ وہ بے روزگاروں کو جو انہوں نے ایک روزگار نواز شریف نے اپنی دوسری گورنمنٹ میں آ کے دیا تھا, اور اس کا بھی اگر رزلٹ اٹھا کے دیکھیں, آپ کبھی ڈیٹا دیکھیں تو وہ بھی 20-30% کے بعد وہ بھی سب لوگ کھا گئے, وہ بھی کسی نے واپس نہیں دیا. تو نیت کے ساتھ ساتھ اس پہ نظر رکھنی چاہیے, کرائٹیریا اس پر جو ہے وہ جزا و سزا ہونی چاہیے, جو دے رہے ہیں ان پہ کڑی نظر ہونی چاہیے, کس کو دے رہے ہیں, کس طریقے سے وہ پے کریں گے. اس سب چیزوں کی کوئی نہ کہیں, کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی قسم کی گارنٹی ہونی چاہیے. ایسے دیں آپ بغیر گارنٹی کے تو پھر یہی ہوگا. جو ماضی میں ہو چکا تو خدشات رہتے ہیں کہ خدا نہ خواستہ وہی نہ ہو. اس طرح کا منصوبہ گو کہ اچھا منصوبہ ہے, نیت پہ شک نہیں کیا جا سکتا, لیکن جو ماضی کو دیکھتے ہیں تو پھر ظاہر خدشات موجود رہتے ہیں, جن خدشات کا اظہار نواز زبیر صاحب بھی کر رہے ہیں کہ جناب اس پہ دیکھا جائے اور اللہ کرے کہ لوگوں کو اس سے روزگار حاصل ہو, لوگوں کے پاس آئے, جائز لوگوں کے پاس بھی آئے اور وہ کام کریں اور اپنے گھر کا گزارا بھی کر سکیں. لیکن اس میں چیک اینڈ بیلنس ضرور ہونا چاہیے.